سر میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامک بینک جو پروفٹ دے رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اسلامک بینک جتنے بھی ہیں پاکستان میں جو پروفٹ دے رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام اور حلال کا فیصلہ کو مفتی کر سکتا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہو اسلامک فقہ میں، اور خاص طور پر اس معاملے میں وہ صرف اسلامی فقہ کا ایکسپرٹ نہ ہو بلکہ فائنینسنگ کا بھی ایکسپرٹ ہو۔ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ ہے بینکنگ کا نظام آج کل کا، اس کے اندر مختلف جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو کوئی شخص جو ہے، میرا بیٹا جو ہے نمبر 3 عاطف وحید، حافظ عاطف وحید، وہ اس میدان میں ایکسپرٹ ہیں، وہ کچھ اس کے بارے میں رائے آپ کو زیادہ دے سکتے ہیں۔ تو میرا تو موٹی موٹی باتیں میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے ایک سوال کے جواب میں کہا بھی تھا کہ یہ جو قسطوں پہ مال دیا جاتا ہے اور قیمت زیادہ اس کی وصول کی جاتی، میرے نزدیک وہ حرام ہے، اگرچہ بعض علماء اسے جائز کہتے ہیں، بعض کیا بلکہ اکثر جو ہمارے ہاں حنفی فقہ کے لوگ ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ ٹائم لیمٹ کے حوالے سے جو اضافہ ہوتا ہے وہ میرے نزدیک سود ہے، لیکن یہ کہ میں پھر کہوں گا کہ میں اس میں کوئی فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری ایک اوپینین ہے، میری ایک رائے ہے، میں کامن سینس کی بنیاد پر جانتا ہوں یہ کہ اگر یہ گلاس میں خریدتا ہوں اور یہ مجھے 10 روپے میں آپ دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میں 1 مہینے کے بعد پیسے دوں گا تو وہ کہتا ہے یہ 11 روپے کا ہے، تو یہ 1 روپیہ کیا ہے؟ یہ میرے نزدیک تو یہ سود ہے، واللہ عالم۔ اگر میری غلطی ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری غلطی جو ہے اس کی اصلاح فرما دے، لیکن میں کامن سینس جو ہے اس کو یہاں پہ اپلائی کر رہا ہوں۔ ہاں کوئی اور چیز ایسی ہے جیسے مکان آپ بیچ رہے ہیں، اب یہ کوئی ایک سٹینڈرڈ چیز نہیں ہے کہ بازار میں یہ گلاس تو بازار میں مل رہا ہے بھائی، یہ آپ دے رہے ہیں 10 روپے کا دے رہے ہیں نقد، تو 1 مہینے ڈیفر پیمنٹ کی وجہ سے ایک آپ روپیہ بڑھا رہے ہیں، تو میرے نزدیک تو سود ہے۔ تو حقیقت میں بینکنگ کا اکثر و بیشتر جو اسلامی بینکنگ کے نام سے کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حال ہی میں 80 کے قریب علماء جمع ہوئے ہیں۔ موجودہ اسلامک بینکنگ کو سب سے زیادہ سپورٹ دی ہے علماء میں سے ایک گروہ نے۔ یہ کراچی میں دارالعلوم مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تھا، ان کے صاحبزادگان جو چلا رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، رفیع عثمانی صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہیں ان بینکوں کے لیے کچھ فتوے ان کے ہیں کہ یہ چیزیں جائز ہیں، اس طریقے سے جائز ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس طرح کی تفصیلی ہے ان کی رائے۔ لیکن وہ 80 علماء جو ہیں دیوبندی سارے کے سارے، جیسے یہ دیوبندی ہیں وہ بھی دیوبندی ہیں، ان کا کہ نہیں یہ سب باتیں بھی غلط ہیں۔ اب یہ علماء کے مابین اختلاف ہے، تو اب میں اس میں کوئی حکم نہیں بن سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس میں جو ہے اپنی ریسرچ اور لوگوں سے کر کے پھر جو رائے قائم کریں۔